بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج ہم پڑھیں گے اولیپ۔ پریویس لیکچر میں ہم نے میٹا ڈیٹا اور ٹائپس آف میٹا ڈیٹا کو ڈسکس کیا تھا، اور پھر ٹائپس آف میٹا ڈیٹا میں آپریشنل میٹا ڈیٹا، ایکسٹریکشن اینڈ ٹرانسفارمیشن میٹا ڈیٹا اور اینڈ یوزر میٹا ڈیٹا کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اولیپ، آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ۔ OLAP, online analytical processing. Online analytical processing. The term OLAP was first introduced by Dr. E.F. Codd. It is used for analysis. The data warehouse provides the best opportunity for analytical analysis, and OLAP is the vehicle for carrying out involved analysis. The data warehouse environment is also best for data access and when data analysis is carried out. Analysis supported by OLAP. اب analysis کس سینس میں؟ analysis on the basis of the previous historical record of that specific enterprise. کسی خاص انٹرپرائز یا کسی خاص جو ہے ڈپارٹمنٹ یا کسی خاص بزنس انٹرپرائز کا جو ہے اس کے انالیسز آن دا بیسس آف دیئر پریویس ہسٹوریکل ڈیٹا ود رسپیکٹ ٹو دا کرنٹ ڈیٹا، ود رسپیکٹ ٹو دا کرنٹ انفارمیشن فار دیٹ اسپیسیفک انٹرپرائز اور آرگنائزیشن۔ انالیسز اس طرح کیریڈ آؤٹ ہوگی، سارا وہ جو جتنی بھی اس کے اندر پروسیجر، جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جتنی بھی چینجز ہوتی ہیں ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس، جتنی بھی جو ہے انٹریکشن آف دا یوزر ود دا سسٹم، ساری جو انالیسز یا اس طرح ہسٹوریکل ڈیٹا فار سم اسپیسیفک انٹرپرائز، تو اس کی انالیسز آن دا بیسس آف دا انٹرپرائز پروفٹ اور لاس، کہ اگر کسی انٹرپرائز یا کسی بزنس میں اگر لاس ہوا ہے یا کس طرح اس کے ریزنز کیا ہے، اس کی کمپیریزن کریں گے ہسٹوریکل ڈیٹا ود دا کرنٹ ڈیٹا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو انفارمیشن اویلیبل ہوگی تو وہ اس کے بیس پہ انالیسز ہوں گی، اور اس کو کرنٹ انفارمیشن یا کرنٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس سے کمپیریزن کرنٹلی کسی انٹرپرائز میں یا کسی بزنس کا جو ہوتا ہے، اگر پروفٹ ہوا ہے اس کے ریزنز کیا ہے، پروفٹ یا لاس ہے، جو بھی ہے۔ OLAP implementation are either highly denormalized or completely denormalized, while the OLTP, online transfer processing, implementation are fully normalized. You know about the term normalized data or normalization، جس کی جو آپ لوگوں نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں پڑھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی اناملیز کو ریموو کرنے کے لیے ٹیبلز کو نارملائز کیا جاتا ہے۔ فرسٹ نارمل فارم، سیکنڈ، تھرڈ نارمل فارم، پھر وائس کوڈڈ نارمل فارم، ڈفرینٹ سٹیجز ہیں نارملائزیشن کے، ڈپینڈنگ آن دا ریکوائرمنٹ، کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کہاں تک ہم نے ٹیبل کو نارملائز کرنا ہے جو ہے۔ بائی دا پروسیس آف نارملائزیشن وی اسپلٹ دا ٹیبلز، ٹھیک ہے، ہم اس ٹیبلز کو اسپلٹ کرتے ہیں تاکہ جو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی اناملیز ہوتے ہیں، انسرشن اناملیز، ڈیلیشن اناملیز، جو ہے اپڈیشن اناملیز کو ریموو کیا جا سکے۔ مگر ان کیس آف اولیپ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ فلی یا کمپلیٹلی یا ہائیلی ڈی نارملائز ڈیٹا، مطلب ہم اس میں ڈیٹا کو ڈی نارملائز کرتے ہیں، مطلب جو نارملائزڈ ٹیبلز ہوتے ہیں اسپلٹ فارم میں، اس کو واپس جو ہے کمبائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ While in OLTP, online transfer processing, implementation are fully normalized, but in case of OLTP جو ہے اس میں ہمارے پاس سارا جو ڈیٹا جو ٹیبلز ہوتے ہیں وہ فلی نارملائزڈ فارم میں ہوتے ہیں، تو ان کیس آف OLAP سارے نارملائز ٹیبلز کو واپس ڈی نارملائزڈ کر کے واپس ان کو مرج کر کے جو ہے یوز کرتے ہیں، مگر OLTP جو ہے اس میں آن لائن ٹرانسفر پروسیسنگ میں جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹیبلز سارے نارملائزڈ فارم میں ہوتے ہیں۔
تو نارملائزیشن ڈی نارملائزیشن از دا اپوزٹ آف دا نارملائزیشن. سو نارملائزڈ ٹیبل جو ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ساری اناملیز ریموو کر کے اسپلٹ فارم میں ٹیبلز ہوتے ہیں. اگر واپس ہم اس کو مرج کریں گے اور ڈیفینیٹلی پھر وہی اناملیز اس میں ایگزسٹ کریں گی. انزرشن، ڈیلیشن، اپڈیشن اناملیز ساری ایگزسٹ کریں گی ان کیس آف ڈی نارملائزڈ ٹیبلز. ٹھیک ہے. تو اولیپ کے کیس میں ہمارے پاس جو سارا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ڈی نارملائزڈ فارم میں ہوتا ہے، اور او ایل ٹی پی کے کیس میں ہمارے پاس فلی نارملائزڈ ڈیٹا ہوتا ہے. Therefore, a clear understanding of how OLAP fits into the overall architecture data warehouse is essential for the appropriate deployment. ٹھیک ہے کہ اور the data warehouse support online analytical processing. مین جتنی بھی انالیسز ہوتی ہے فار سم انٹرپرائز یا کسی بھی، تو اس کی انالیسز آف ڈیٹا جو ہے وہ کسی اسپیسیفک پارٹ یا اسپیسیفک ڈیٹا مارٹ یا اسپیسیفک پارٹ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. آن دا بیسس آف آل دا ماڈیولز، جتنے بھی اس کے انٹیگریٹڈ ماڈیولز ہوتے ہیں ان سب کے بیس پہ انالیسز ہوتی ہیں. اگر لاس ہے یا پروفٹ ہے تو اس سب کو چیک کیا جائے گا. سپوز اگر جو ہے کسی بینک کے کسٹمر زیادہ ہے تو اس کا ریزن کیا ہوگا کہ کیوں اس کے کسٹمر زیادہ ہے. زیادہ تر پرائیویٹ بینکس اگر ہے یا جو گورنمنٹ بینکس ہوتے ہیں تو اس کا ریزن کہ ان کے جو ہے انالیسز سارے کسٹمر کے لحاظ سے کہ اس میں کس ٹائپ کے کسٹمر، سارے امپلائیز ہیں. نارملی گورنمنٹ بینکس میں زیادہ تر جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فیڈرل بینک ہے تو اس میں سارے فیڈرل جو ڈپارٹمنٹس کے امپلائیز ہوتے ہیں. پروونشل کوئی ہے اس طرح بینک ہے تو اس میں اندر یا ہر ایک یوزر اپنے لحاظ سے، اپنی فیسلٹیز کے لحاظ سے اپنے اکاؤنٹ کھولتے ہیں. تو اس میں جو ہے ڈپینڈ کرے گا کہ کسی بینک کے کسٹمرز اگر زیادہ ہے تو اس کا ریزن کیا ہے، یا کسی اور انٹرپرائز کے جو ہے کسٹمرز زیادہ ہے تو ریزن کیا ہے. تو اس کی ساری انالیسز آن دا بیسس آف سم اسپیسیفک برانچ نہیں ہوتا، آن دا بیسس آف آل دا برانچز، آن دا بیسس آف آل ڈیٹا ود ان دیٹ انٹرپرائز. اس کے برانچز کہاں پہ، جہاں کہیں پہ بھی ہو، بٹ وچ آر کنیکٹڈ ود دیٹ جو اس کے اسپیسیفک ان کا جو ہیڈ آفس ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ان کے جو ہوں گے پورشنز، یا جتنے بھی ان کے فرنچائزز سپوز، یا ان کے پارٹس ہیں، یا ان کے جو ہے سب آفیسز ہوتے ہیں. The functional and performance requirement of OLAP are quite different from those of online transaction processing, OLAP اور OLTP. دونوں کا جو ہے آپس میں ان کی ڈفرینٹ ویسے ان کی پرفارمنس ہے. The functional performance requirements of the OLAP because here is it is the analytical processing and quite different from those of the online transaction processing. اور اس میں جو ہے ٹرانزیکشن، جتنی بھی ٹرانزیکشن ود ان دیٹ، جتنی بھی سپوز کسی کا اکاؤنٹ ہے ان کی آن لائن کس طرح ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ اولیپ جو ہے یہ انالیسس کرتا ہے اباؤٹ دیٹ انٹرپرائز. So the function and performance requirements of the OLAP are quite different from those of the online transaction processing OLTP applications traditionally supported by the operational databases. ٹھیک ہے. تو دونوں آپس میں ان کا جو ہے ڈفرینٹ، کیونکہ ایک جو ہے ڈی نارملائز ٹیبلس کو یوز کرے اور ایک جو ہے فلی نارملائز ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ون از یوز فار دا انالیٹیکل پروسیسنگ اینڈ ادر از یوز فار دا ٹرانزیکشن پروسیسنگ. ٹرانزیکشن آف اینی، اگر آپ جو ہے اگر بینک کی اگزامپل ہے تو کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی کسی اسپیسیفک اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، تو الگ ویسے ہوگی. اور اگر انالیسز ہے تو انالیسز آن دا بیسس آف آل کسٹمرز، کہ جتنے کسٹمرز ہوں گے، جتنے بھی وہ ہے اس بینک کے یوزرز ہیں، تو اس کے جو ہے کس ٹائم میں یوزرز انکریز ہوئے اور اس کے ریزنز کیا ہے، ان کو کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ ہو تو ان کو جو ہے اس بینک کے یا اسپیسیفک کسی بینک کے ان کے یوزرز بڑھ سکتی ہے یا کوئی اور انٹرپرائز ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں کا جو ہے ڈفرینٹ ہے، ان کی پرفارمنس ڈفرینٹ وے سے ہوتی ہے. مگر کیونکہ ایک میں انالیسز ہو رہی ہے اور دوسرے میں ہے ٹرانزیکشن
آف ٹرانزیکشن آف سم اسپیسیفک، جس طرح بینک کے کیس میں ٹرانزیکشن آف کسٹمر اکاؤنٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہاں تک آپ کو اولیپ کا تھوڑا بہت اوور ویو سمجھ آ گیا ہوگا.